إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد بخاری مسلم ترمذی توحید و سنت والوں کو باغ و بہار ہے، بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے۔ سنت پہ چلنے والوں کو باغ و بہار ہے، بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے۔ سنت کی پیروی سے اللہ کا حبیب ہو، سنت کی پیروی سے اللہ کا حبیب ہو، دوزخ کی آنچ دور ہو جنت قریب ہو۔ دنیا میں ذل رحمت رب مجیب ہو، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید و سنت والوں کو باغ و بہار ہے، بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے۔ سنت وہی ہے ٹھیک، سنی وہی ہے ٹھیک، جو سنت کرے قبول، ہر شادی و غمی میں رہے پیرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنی وہی ہے ٹھیک، جو سنت کرے قبول، ہر شادی و غمی میں رہے پیرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت سے باغ باغ ہو، بدعت سے ہو ملول، بزم نکاح اس کی ہو جو حیدر و بطول۔ سنت پہ چلنے والوں کو باغ و بہار ہے، بدعت پہ چلنے والوں کو دوزخ کی مار ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بدعت کی تباہ کاریاں اور اس کے نقصانات صرف بدعتی شخص کی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پورا اسلامی معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔
اس سے امت کی وحدت کی دیوار میں نہ صرف شگاف پڑتا ہے بلکہ امت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے، امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، خود دین بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں رہتا۔ بڑی عجیب اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ عوام کو تو جانے دیجیے، بعض وہ لوگ جو علم و فضل کی طرف منسوب ہیں اور جنہیں لوگ عالم اور دانشور خیال کرتے ہیں، وہ لوگ بدعت کی ہولناکیوں کو معمولی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بدعتیوں کو اپنی بدعت پر باقی رہنے اور اس کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، شرعی اعتبار سے بدعت دین میں ایجاد کردہ ہر اس طریقے کا نام ہے جو شریعت کے مقابل ہو اور اس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ مقصود ہو۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ بدعت دین میں ایجاد کردہ ہر نئے طریقے کا نام ہے۔ دنیاوی ایجادات اس سے خارج ہیں، یعنی جیسے بستیاں بسانا بدعت نہیں ہے، نئے شہر آباد کرنا بدعت نہیں ہے، نئے آلات اور نئی مشینوں کی ایجاد وغیرہ کرنا بدعت میں داخل نہیں ہے۔ ایجاد کردہ کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو۔ اگر شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود ہے تو وہ بدعت نہ ہوگی، اگرچہ وہ چیز پہلے زمانے میں موجود نہ تھی، جیسے شرعی علوم کی تصنیف وغیرہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ بھی بدعت ہے کہ کوئی اس بات کی نظر مانے کہ وہ نہیں بیٹھے گا بلکہ کھڑے ہو کر صوم یا روزہ رکھے گا، یا دھوپ میں رہ کر روزہ رکھے گا اور چھاؤں میں نہیں جائے گا، یا صرف فلاں قسم کا ہی کھانا کھائے گا، یا جیسے جمع ہو کر بیک آواز ذکر کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی عید منانا، یہ بھی بدعت میں شامل ہے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کا صیام اور اس رات کا قیام کرنا بھی بدعت میں شامل ہے۔ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جس پر چل کر عبادت میں مبالغہ مقصود ہو۔ اگر یہ مقصود نہ ہو تو وہ چیز عادت میں داخل ہوگی، عادات میں داخل ہوگی اور بدعت میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ذرا دھیان سے سنیں، غور سے سنیں کہ ہر وہ قول اور فعل اور اعتقاد جو سنت کے مخالف ہو وہ بدعت ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے حالانکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہو، ایسا کام بدعت ہے۔ ہر وہ عقیدہ جس کی شرعی دلیل موجود نہ ہو وہ بدعت ہے۔ بعض علماء نے جن اعمال کو بلا دلیل مستحب قرار دیا ہے، ایسے اعمال بھی بدعت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غلو کرنا یہ بھی بدعت میں شامل ہے۔ محترم بزرگوں،
بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ۔ یعنی آج میں نے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ جی ہاں، یہ شریعت یعنی شریعت اسلامیہ مکمل ہو چکی ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی ضرورت ہے، مگر بدعتی اپنے قول و عمل سے گویا یہ ظاہر کرتا ہے کہ شریعت ناقص ہے اور اس میں کچھ حذف و اضافہ کی ضرورت ہے، اور یقیناً ایسا عقیدہ رکھنے والا صراط مستقیم سے منحرف ہے۔ یعنی ایسا عقیدہ رکھنے والا یقینی طور پر صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور یہ سمجھا کہ وہ بدعت حسنہ ہے تو گویا اس کا زعم یہ ہے، تو گویا اس کا خیال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے، لہذا جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ الانعام۔ اور یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس دین پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے الگ کر دیں گی، جدا کر دیں گی۔ اس بات کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر صراط مستقیم سے سنت کی راہ مراد ہے بزرگوں اور بھائیوں، اور جن دیگر راہوں سے روکا گیا ہے وہ بدعت کے راستے ہیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت میں سبل سے مراد بدعات اور شبہات ہیں۔ تفسیر طبری۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی اللہ قصد السبیل منہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ النحل۔ یعنی درمیانی راہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والی ہے اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پہ لگا دیتا۔ جائر یعنی ٹیڑھی راہ، اس سے مراد بدعات اور ضلالت کے ٹیڑھے راستے ہیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بخاری و مسلم۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود اور نامقبول ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بخاری و مسلم و ترمذی۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم یعنی ہمارا قولی فعلی تقریری کوئی بھی حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، برباد ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل عظیم ہے، عظیم اصول ہے۔ جس طرح انما الاعمال بالنیات والی حدیث اعمال کے باطن کو پرکھنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ حدیث اعمال کے ظاہر کو پرکھنے کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو، عامل کے لیے اس کا کوئی ثواب نہیں، اسی طرح ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہو، اس کے عامل کے منہ پر وہ عمل مار دیا جائے گا۔ اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی چیز ایجاد کی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں، بخاری اور مسلم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پہلی بات ان احادیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بدعت کی مذمت میں کسی قسم کی تقسیم اور تفریق نہیں ہے، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بدعت صرف مذموم ہوتی ہے، یعنی گمراہ کن ہوتی ہے، اگرچہ بدعتی اس کو مستحسن سمجھے، یعنی گمراہ کن نہ سمجھے بلکہ اچھا سمجھے، پھر بھی ہر بدعت مذموم ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں ایجاد کیا گیا ہو اور خاص و عام کسی بھی طریقے سے شریعت میں اس کی دلیل موجود نہ ہو۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اب آئیے ہم لوگ چند باتیں بدعتی پر بدعت کے کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے بارے میں چند معلومات کریں، کچھ معلومات کریں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہر بدعت کا پہلا اثر یہ ہے بدعتی پر
کہ کسی بھی دینی عمل کی قبولیت دو شرطوں پر موقوف ہے، ایک تو اخلاص اور دوسرے اتباع سنت۔ بدعتی چونکہ اپنی بدعت کی بنا پر اتباع سنت سے محروم رہتا ہے، اس لیے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اسے بخاری اور مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں ان کی پوری محنت باوجود اس کا کوئی عمل مقبول نہ ہوگا۔ اس حدیث سے جناب یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادات میں ایسے لوگوں کی پوری محنت باوجود ان کا عمل پوری محنت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں ہوگا۔ بدعتی پر بدعت کا دوسرا اثر یہ ہے کہ ہر بدعتی اپنی بدعت کی بنا پر توفیق الہی سے محروم رہتا ہے، کیونکہ ہدایت اور نجات اتباع سنت پر موقوف ہے، اور بدعتی ترک سنت کے جرم کا مرتکب ہو کر سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ النور۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ بدعتی پر بدعت کا تیسرا اثر یہ ہے کہ شریعت کے واجبات و مستحبات اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہیں۔ جس قدر ایک بندہ اطاعت کو بجا لاتا اور ممنوعات سے اجتناب کرتا ہے، یعنی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور جس قدر ان میں کوتاہی برتتا ہے اسی طرح قربت سے محروم ہوتا ہے، بلکہ سنت کی مخالفت کی راہ کو اپنا کر اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بدعتی پر بدعت کا چوتھا اثر یہ ہے کہ چونکہ حقیقی عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ منافقون۔ یعنی عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لہذا مومن جس قدر اپنے دین پر قائم ہوتا اور حدود شریعت پامال کرنے سے بچتا ہے، حدود شریعت کو برباد کرنے سے بچتا ہے، اسی قدر عزت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک بدعتی شریعت میں کمی و بیشی کا ارتکاب کر کے
اس کے حدود کو پامال کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی ذلت کا سزاوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ النساء۔ یعنی جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، تمام مومنوں کی راہ سے مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی راہ ہے۔ تو جو شخص تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو رہا ہے اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بدعتی پر بدعت کا پانچواں اثر یہ ہے کہ بدعت کی ایک نحوست یا اثر پانچواں یہ ہے کہ ایسے شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات و بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ومن راغب عن سنتی فلیس منی، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، بخاری و مسلم۔ یعنی جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ بدعتی سنت سے اعراض کر کے، بدعتی سنت کو نہ مان کر کے اپنی خواہشات اور شیطان کی اتباع کرتا ہے، لہذا وہ اس وعید میں داخل ہو جاتا ہے۔ بدعتی پر بدعت کا چھٹواں اثر یہ ہے کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اس پر نہ صرف اس کا گناہ پڑتا ہے بلکہ ان تمام لوگوں کا گناہ بھی پڑتا ہے جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، نہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مسلم شریف میں کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر خود اس کا گناہ ہوگا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کا گناہ بھی ہوگا، اس کے بغیر کہ اس کے گناہوں میں کوئی کمی واقع ہو۔ بدعت پر بدعتی کا ساتواں اور آخری اثر یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ملنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اہل بدعت کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے جناب، کیونکہ وہ اپنی بدعت کو معصیت نہیں، گناہ نہیں بلکہ اطاعت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اور ظاہر بات یہ ہے کہ جب وہ بدعت کو اطاعت تصور کریں گے تب اس سے توبہ کی ضرورت کیوں کر محسوس کریں گے۔ البتہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرماتا ہے وہ لوگ اپنی بدعت کا شعور اور احساس کرتے ہیں اور اپنے رب کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں،
بدعتی کی توبہ کا طریقہ مختصر میں یہ ہے کہ وہ اپنی بدعت کو ترک کر دے، وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ علم و عمل اور عقیدہ اور منہج، یعنی علم میں، عمل میں، عقیدہ میں، منہج میں، ہر اعتبار سے بدعت کو چھوڑ کر اتباع سنت کو اپنا لے، اور جس بدعت پر تھا اس کی خرابی و برائی بیان کرے۔ سنت پہ چلنے والوں کو باغ و بہار ہے، سنت پہ چلنے والوں کو باغ و بہار ہے، بدعت پہ چلنے والوں کو دوزخ کی مار ہے۔ سنت نبی کی دین میں اصل الوصول ہے، سنت نبی کی دین میں اصل الوصول ہے، سنت کی اتباع میں عبادت قبول ہے، سنی کی بھول چوک میں نیکی حصول ہے، ہر نیکی بدعتی کی بدی میں شمول ہے۔ سنت پہ چلنے والوں کو باغ و بہار ہے، بدعت پہ چلنے والوں کو دوزخ کی مار ہے۔ سنت میں امتحان ہے ہر دیندار کا، واعظ کا، مولوی کا، تہجد گزار کا، حاجی کا، ہر نمازی کا، ہر روزہ دار کا، صوفی کا، ہر فقیر کا، ہر نیک کار کا۔ سنت پہ چلنے والوں کو باغ و بہار ہے، بدعت پہ چلنے والوں کو دوزخ کی مار ہے۔ سنی ہے خاص نائب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنی ہے خاص نائب سرکار مصطفیٰ، پھیلا رہا ہے ہر سو طریقہ حدیث کا، ہر بدعتی ہے بدعتی خلیفہ ابلیس بے حیا، ہے بدعتی خلیفہ ابلیس بے حیا، کوشش میں ہے کہ جلوہ سنت کو دوں بجھا، توحید و سنت والوں کو باغ و بہار ہے، بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے۔ کرتا ہے جان و دل سے جو سنت کی پیروی، وہابی اس کو کہتے ہیں سب مل کے بدعتی، وہابی کس طرح نہ ہو مقبول ایزدی، وہابی میں جو یا ہے سو ہے یا نسبتی، سنت پہ چلنے والوں کو باغ و بہار ہے، بدعت پہ چلنے والوں کو دوزخ کی مار ہے۔ سنت ستم سنی ستم اٹھاتے ہیں سنت کے واسطے، گالی گلوج کھاتے ہیں سنت کے واسطے، گھر مال و زر لٹاتے ہیں سنت کے واسطے، آخر کو سر کٹاتے ہیں سنت کے واسطے، سنت پہ چلنے والوں کو باغ و بہار ہے، بدعت پہ چلنے والوں کو دوزخ کی مار ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیا ان میں سے بعض یعنی زیادہ اچھی لگنے والی باتیں لکھ لیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ یہ ناقص ہے؟ جس طرح یہود و نصارہ اپنے اپنے دین کے بارے میں بھٹک گئے اور شک میں پڑے ہوئے تھے، حالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں۔ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اسے احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی کی بات نہیں چل سکتی، یا ولی کی بات نہیں چل سکتی، یا محدث کی نہیں چل سکتی، یا فقیہ کی نہیں چل سکتی، یا پیر کی نہیں چل سکتی، یا مفتی کی نہیں چل سکتی، یا امام کی نہیں چل سکتی، یا کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی بھی بات نہیں چل سکتی۔ ان کی اتباع کا تصور کرنا، ان کی اتباع کا خیال کرنا، دھیان کرنا سراسر گمراہی ہے۔ جی ہاں، سراسر گمراہی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے، یا جسے خود کیا ہے، یا جسے کرنے کی اجازت دی ہے، اسے من وعن اسی طرح کیجیے، اور جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ سورہ حشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں جو کام ساری حیات طیبہ میں نہیں کیا، وہ کام اپنی مرضی سے کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کیجیے، آگے بڑھنے کی ہمت نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت کوئی بڑے سے بڑا کیوں کرنا ہو، کسی دوسرے کی اطاعت اور اتباع کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد۔
یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور کسی دوسرے کی اطاعت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔